میدان بدر میں کھڑے ہیں. یہ آپ کو بورڈ بھی نظر آتا ہے العدوۃ الدنیا قرآن کریم میں جس کا تذکرہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام کے ساتھ بغیر ساز و سامان کے یہاں پر پہنچے. واقعہ تو بہت لمبا ہے, آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. صرف میدان بدر کا تعارف کروانا مقصود تھا. یہ نیچے میدان بدر ہے اور یہیں پر وہ قلیب بدر جس کو کنواں کہا جاتا ہے, کہ نیچے جہاں پر رش لگا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, جس میں 70 کافر مارے گئے تھے اور ان کو اسی قلیب بدر میں ڈالا گیا تھا. جنگ کی ابتدا میں جو عتبہ, شیبہ, ولید, یہ تینوں تو ابتدا ہی میں مارے گئے, اور اس کے بعد کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ اس جنگ کے اندر مارے گئے, بڑے بڑے سردار. اور اسی لیے اس جنگ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ کہا جاتا ہے. اس جنگ کی وجہ سے, اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا اور کفر ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئے. کفار مکہ تو بڑے شور شرابے کے ساتھ آئے تھے, اپنے ساتھ باندیاں لے کر اور گانے والی لے کر اور شراب کے مٹکے اونٹوں پر لاد کر لے کر آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کا ایک بچہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب کو ختم کر کے آئیں گے, اور وہاں پر پھر ہم ان کو دفن کر کے ہم وہاں پر رقص کریں گے, دھمالیں ڈالیں گے, شرابیں پئیں گے. لیکن حالت ایسی ہوئی, ایسی شکست فاس اللہ تعالیٰ نے دی کہ بھاگتے ہوئے ان کو راستہ نہیں ملا. اور بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو بچ گئے تھے کئی دن مکہ جا کر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے. اگر گھر سے باہر نکلتے تھے تو عورتیں ان کو تانے دیتی تھیں, شرم نہیں آتی, تمہارا فلاں مارا گیا, فلاں مارا گیا اور تم یہاں پر آ گئے. تو بہرحال یہ میدان بدر ہے جہاں پر کفار کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آمنے سامنے ہوا. اور یہ سامنے یہ مسجد عریش ہے, اندر سے تو ویسے ہم نے آپ کو دکھا دیا. یہ مسجد عریش آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. آپ اس طرف ان کو مسجد عریش بھی تھوڑا گھما کر ادھر دکھا دیں. یہ مسجد عریش جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے میں دعائیں بھی فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ جنگی امور میں صحابہ کرام کی نگرانی بھی فرما رہے تھے. کیونکہ ابتدا میں حضرت حمزہ, حضرت علی, حضرت عبیدہ یہ حضرات نکلے تھے. تو بہرحال 14 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے. عبیدہ بن حارث راستے میں جاتے ہوئے شہید ہوئے, یہ آگے ان کا قبرستان بھی ہے باقی صحابہ کرام کا, جن میں 8 صحابہ کرام انصار میں سے تھے اور 6 صحابہ کرام مہاجرین میں سے تھے. تو یہ 14 صحابہ شہید ہوئے, باقی 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی بنے. وہ اس کی تفصیل آگے تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے. پھر رہائی کیسے ہوئی, امیہ بن حلف کیسے مارا گیا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اعلان پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کو پکڑ لیا کہ چلیں اس کو غلام بنا لیتے ہیں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے دشمن سے کیسے انتقام لیا. یہ امیہ بن حلف وہی ہے حضرت بلال جس کے غلام تھے, تو حضرت بلال پر بڑا جبر و ستم یہ کرتا تھا, وہ بھی اسی میدان بدر میں مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جنہوں نے دین کی خاطر, اسلام کی خاطر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا ملک چھوڑا, وطن چھوڑا, علاقے چھوڑے, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ میں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. جتنے بھائی آپ میرے پاس دائیں بائیں گروپ میں دیکھ رہے ہیں, یہ سارے ماشاءاللہ پاکستان سے خوددار سے تشریف لائے. بھائی عبد الحمید صاحب, بھائی فرید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور ان کی زیارات قبول فرمائے. بار بار آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.